حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ لکھا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہر مسلمان کے ہوتی ہے۔ مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سب کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ہاں ہمارے راستے مختلف ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں، محبت میں بھی بھٹک جاتے ہیں۔ سیدھا راستہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں۔ دل نے کہا اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، بہت بڑے پروگرام کروایا کرتے تھے، بڑا پیسہ خرچ کرتے، نعت رسول ہوتی، لوگ تذکرہ کرتے، کئی سال یہ عمل رہا۔ ان کی ان خدمات کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، فرمایا کیا کرتے ہو؟ کئی سالوں سے یہ کیا نظام ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے، اس محبت کے اظہار اور تعلق کی پاسداری میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پگلے، میری محبت کی پاسداری اطاعت میں ہے، میری تعریف میں نہیں ہے، اطاعت میں ہے۔ تو نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میری تعریفیں کر کے تو مجھے راضی کر لے گا؟ میری رضا تو اطاعت میں ہے۔ جب کوئی مسلمان، کوئی امتی اللہ کے یہاں سر سجود ہو جاتا ہے، میرے خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ میرا مقصد تو یہ ہے، میری خوشی اس میں ہے کہ میرا امتی میرے مقصدوں کو پورا کرے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ میں نے اللہ کے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ تمہیں گمراہی سے نکال کے روشنیوں میں کر دیں۔ جب کوئی امتی گمراہی سے نکلتا ہے، اللہ کے ماں سوا کی عبادت کی گمراہی سے نکلتا ہے، شرک سے نکلتا ہے، عبادت میں آگے بڑھتا ہے، یہ میری اطاعت، یہ میرے تعلق کی پاسداری، یہ میری خوشی ہے، یہ ہے میری خوشی۔ اس راستے پہ چلو، صحیح راستہ یہ ہے، میری اطاعت کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا راستہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے گزرے، روز اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی تھی، روز۔ ہمارے یہاں بزرگ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، حدیثیں پڑھانے والے، ان کے واقعات میں ہے کہ روز اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضری زیارت ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ، کتنے بزرگ ہیں، یہ بھی تو امتی تھے میرے اور آپ کی طرح۔ کون سا راستہ اختیار کیا کہ اللہ کے رسول کے اس تعلق میں اتنی گہرائی میں چلے گئے، اتنی بڑی عمارتیں بلند کی؟ یہ صحیح راستہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت سے جڑ جائے، اس شریعت کو مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھیں، اسے پڑھنے کے بعد اسے اپنائیں، اسے اپنانے کے بعد پھر آپ کی بنیاد تیار ہو جائے گی۔ آگے جتنی بڑی عمارت آپ تعمیر کرنا چاہیں پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے، جب آپ یہ بنیاد قائم کر لیں گے پھر آپ درود شریف پڑھیے، پھر آپ اللہ کے رسول کی سنتیں اپنائیے، پھر آپ جتنا چاہیں اپنی اس عمارت کو بلند کرتے چلے جائیں۔ لیکن اگر یہ بنیاد ہی نہیں ہوگی تو پھر عمارت کس پہ تعمیر کریں گے؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادیں کھو چکے ہیں، عمارت کہاں تعمیر کریں گے؟ آج بنیاد نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑ جائیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہو کہ کسی اور انسان کو ایسی محبت نہ ہو، چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت کا جواب بھی ہمیں پہنچے، زیارتیں بھی ہوں، ہمارا سفر بھی اس میدان میں ہو، لیکن ہم بغیر بنیاد کے عمارت تعمیر کرنے چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ بنیاد سے عمارت کی تعمیر شروع کیجئے، اور بنیاد یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے بھیجنے کا مقصد ہے، جو شریعت ہے، جو گمراہی سے نکل کر کے روشنی میں جانا ہے، اپنے عقائد کو گمراہی سے نکالیے۔ عقائد وہ ہوں جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے ہیں، اعمال وہ ہوں جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے ہیں، اخلاق وہ ہوں جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے ہیں، معاشرت وہ ہو جو اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی ہے۔ پہلے یہ سیڑھی ہم چڑھ جائیں، یہ بنیاد ہم پوری کر دیں۔ جب یہ ساری بنیادیں پوری ہوں گی، جب درود آپ پڑھیں گے تو پھر اس درود کا مرتبہ اور مقام کچھ اور ہوگا۔